جی 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 میری آواز آ جی رہی ہے نا بالکل آ رہی ہے، لاونی جی؟ بالکل آ رہی ہے سائل. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مدعا ہے اس کو اٹھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے دیش کے مسلمان جو واقعی میں دیش سے محبت کرتے ہیں، دیش بھکتی ان کے دل میں ہے، دیش سے پیار ہے، ان کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اسلام کیا کہتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر مسلمانوں کو جو واقعی میں دیش سے محبت کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ وہ جس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں اس آئیڈیالوجی کے مطابق ہمارے دیش کے سینک اور وہ فریڈم فائٹر جنہوں نے آزادی کے لیے اور ہماری سرکشا کے لیے جو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں ہمارے اس دیش کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس دھرتی کے لیے، ان کے بارے میں اللہ اور یہ ان کا جو قرآن ہے اسلام کا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اللہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ جلائے گا. تو سوچئے کہ کیا وہ اس چیز سے باہر نہیں آئیں گے؟ آپ سوچئے کہ یہ جو حاجی صاحب آئے تھے ان کے پاس جواب تھا، ان کو باقاعدہ معلوم تھا اس کا جواب کیا ہے، لیکن چونکہ وہ ابھی ٹیلی ویژن پہ ہے اور ان کو اچھے طریقے سے پتا تھا کہ اگر میں جواب دوں گا تو میرا اسلام ایکسپوز ہو جائے گا، میرا جو مذہب ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اس وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا، یہاں وہاں بھاگنے کی کوشش کی، اور جب میں نے ان کو پکڑا تو وہ بالآخر شو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ حقیقت ہے اسلام کی. یہ جو پرستھتی بنی، یہ پرستھتی بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جو بھرانتی، جسے بھرانتی کہا جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے اس میں سچائی ہے. اور اسی لیے ساحل یہ کارکرم رکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے سوالات جنہیں لے کر بحث مباحث سارتھک ہونی چاہیے. خاص طور پر میرا پرشن یہ بھی ان سے تھا کہ اگر کوئی سینک مسلمان ہے اور وہ آتنکی کو مارتا ہے تو اسے جنت نصیب ہوگی یا جہنم. تو انہوں نے ترنت یہ بات کہی کہ اس کو جنت ملے گی کیونکہ وہ دیش کے لیے لڑ رہا ہے. لیکن جیسے ہی ہم نے اسلام دھرم سے نکل کر دوسرے دھرموں کی بات کرنی شروع کی تو ان کو شاید ان کے پاس جواب نہیں تھا اور انہوں نے اس طریقے کی پرستھتی پیدا کی اور وہ شو سے چلے گئے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کچھ ایسے ترجموں کا ادھارن دے سکتے ہیں جہاں پر یہ ورنت ہو، جہاں پر یہ مینشن کیا گیا ہو کہ جو دیش کے لیے لڑ رہا ہے اور اگر وہ اسلام دھرم سے نہیں آتا ہے تو اس کے لیے وہ مشرک مانا جائے گا، اور وہ اگر بلیدانی ہوتا ہے دیش پر تو اس کے لیے جنت مشکل ہے. ساحل جی دیکھیے، سب سے پہلے اسلام میں دیش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں امہ کا کانسیپٹ ہے. امہ میں یعنی دنیا کے ہر ایک کونے میں جہاں بھی مسلمان ہے یہ امہ میں آئیں گے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے. اور اسلام کہیں بھی دیش بھکتی کی کوئی بات نہیں کرتا. دوسری چیز آپ دیکھیے کہ ایک رول اسلام بتاتا ہے کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے، آپ مسلمان نہیں ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ایک کافر ہے، آپ ایک مشرک ہے، پولیتھسٹ ہے، آئیڈل ورشپر ہے، یعنی آپ اگر اس کو ریلیجن کے حساب سے دیکھ لے تو آپ ایک ہندو ہے، آپ ایک عیسائی ہے، آپ ایک سکھ ہے، یا آپ ناستک ہے. اگر آپ مرتے ہیں، اب چاہے آپ دیش کے سینک ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک فریڈم فائٹر کیوں نہ ہو، آپ کو اللہ ہمیشہ 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 جہنم میں جلائے گا، کوئی معافی نہیں. اب اس کی دلیل میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ جو آپ کے ویورز ہیں ان کو ایسا نہیں لگے کہ ہوائی بات ہوئی ہے. جی قرآن میں سورہ نساء ایک چیپٹر ہے، سورہ نمبر 4، یعنی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 48. وہ کیا کہتی ہے آپ دیکھ لیجئے تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یہ میں نے عربی پڑھا آپ کے سامنے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. یعنی آپ اگر ایک ریپسٹ ہے، آپ ایک کلر ہے، یعنی آپ ایک قاتل ہے، آپ بلاتکاری ہے، آپ ایک چور ہے،
آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا, آپ نے انسانیت کا قتل کر دیا سارے لوگوں کا. لیکن اگر آپ ایک مسلمان ہے, آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, دوسرے بھگوانوں کی پوجا نہیں کی, تو دو آپشن ہے, اللہ نے دو آپشن بتائے. ایک تو یہ کہ اللہ چاہے تو اس کو ایسے ہی معاف کر دے, یعنی اس نے وہ جو بلاತ್کار کیا اور قتل کیا وہ اس کی کوئی سزا نہیں, اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی, اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیا اور اس کو اللہ جنت دے دے گا. دوسرا یہ کہ اس نے جو گناہ کیا ہے, اس نے جو غلط کام کیا ہے, اس کو اس کی سزا ملے گی, اور بالآخر یعنی فائنلی اس کو پھر جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن اس کے برعکس, اس کے الٹا, اگر آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ نے چوری نہیں کیا, آپ نے قتل نہیں کیا, آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, آپ نے دیش کے لیے اپنی جان دے دی, آپ نے دیش کی آزادی کے لیے لڑی, آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا, آپ نے دنیا کے سارے اچھے کام کر دیے, لیکن آپ نے ایک کام کیا, وہ یہ کہ دوسرے خداؤں کی, دوسرے بھگوانوں کی, دوسرے ایشوروں کی آپ نے اگر پوجا کی, عبادت کی, تو آپ کا یہ ساری اچھائی مٹی میں مل جائے گی اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا, جلایا جائے گا. اسی آیت کی روح سے میں نے آپ کو بتایا, اور حاجی صاحب کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ہمارے جو سینک ہے, جو مسلمان نہیں ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, یہ سارے کے سارے اسلام کے مطابق, اللہ کے مطابق یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کافروں کو تو اللہ ظالم کہتا ہے, کافروں کو اللہ ظالم کہتا ہے, مشرکوں کو اللہ ورسٹ آف کریچر کہتا ہے. یعنی یہ جو سینک, جو ہندو سینک ہے یا عیسائی سینک ہے, یہ ورسٹ آف کریچر ہے اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں. تو یہ تھی یعنی کہ وہ اسلام دیش کی کے روح لیے, وہ سے یا دیش کے لیے لڑ رہے ہیں, قرآن کی دلیل. جی, وہ دیش کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ان کو جہنم نصیب ہوگا. اور اس کے وپریت جن آتنکیوں کا وہ خاتمہ کر رہے ہیں, بالکل ان کو جنت نصیب ہوگی, بالکل ملے گی جنت ان کو. یہ جنت اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے, تھوڑا کلیئر کر سکیں ساحل. دیکھیں, جنت تو ایک چورن دیا گیا ہے, بیچا گیا ہے, بیوقوف بنایا گیا ہے ہمارے مسلمانوں کو, تاکہ ان کو لالچ دی جائے کہ اگر آپ یہاں پہ اللہ کے لیے جہاد کرتے ہو, اللہ کے دین کو, اللہ کے مذہب کو اگر پوری دنیا میں اگر آپ پھیلاتے ہو اس مذہب کو, جی, تو اللہ آپ کو ایک ایسی جنت دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک ایسا ان لمیٹڈ مزہ آپ کو اللہ دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور خاص کر کے جو جہاد میں مارے جائے, جس کو شہید کہا گیا, ان کو تو اللہ 72 حور دے گا ایک حدیث کے مطابق. اور یہ 72 جو ہے, یہ کوئی ایک اپر لمٹ نہیں ہے, آپ کو ان لمیٹڈ حوریں ملیں گی ادھر. آئی ایم سوری, میں ٹرم یوز کر رہا ہوں, قرآن میں آتا ہے کہ آپ کو بڑے بڑے بوٹس والی, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, ٹائٹ بوٹس والی آپ کو حوریں ادھر ملے گی. اور آپ, جی, حوریں ملے گی وتھ گڈ فگر, ایک دم ٹائٹ, اور مطلب ایسا نہیں کہ لٹکا ہوا فگر ہو, اس طریقے سے نہیں, آپ کو ایک دم زبردست وہاں حوریں ملے گی جس کے ساتھ آپ 70 سال جو ہے وہ سیکس کرتے جائیں گے. آپ کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ ہمیشہ اریکٹ پوزیشن میں رہے گا, تاکہ آپ ان کے ساتھ مستی کریں, آپ ان سے مزہ لیں. تو ایک ایسی جنت بتائی گئی ہے, ایک انلمیٹڈ مزہ بتایا گیا ہے, اور چورن دیا گیا ہے, بیوقوف بنایا گیا ہے لوگوں کو, تاکہ وہ اس لالچ میں آ کے اللہ کے نام پہ لوگوں کے ساتھ جہاد کرے اور اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلائے, اللہ کے نظام کو ساری دنیا میں پھیلائے. جی جی, یعنی یہ طے ہے کہ آتنکیوں کو تو جنت کا کانسیپٹ ہے, لیکن اگر ایک سینک ہے جو خاص طور پر اپنے دیش کے لیے لڑ رہا ہے اور وہ اسلام دھرم سے نہیں ہے, اس نے جیون بھر اچھا کام کیا ہے, لیکن وہ اسلام کو نہیں مانتا, اس لیے اس کو جنت نہیں ملے گی, وہ جہنم میں جائے گا. یہ ایسا بھرم پھیلانے کی کوشش, ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں. اور سورہ نساء کی جو آپ نے بات کہی, اگر حاجی صاحب ہوتے تو میں ان سے پوچھتی بھی, آپ ایک بار پھر سے بتائیں گے ساحل, سورہ نساء آپ نے 97 کی بات کی. چیپٹر 4 سورہ نساء چیپٹر 4 ورس نمبر 48.